الا ما اضطررتم الیہ. ہاں یہ حرام چیزیں جو اللہ نے تم پر حرام قرار دی، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنقیہ وما اکل السبع، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. لیکن اگر تم مجبور ہو گئے ہو، تمہارے پاس ان حرام چیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور جان تمہاری کہاں آ چکی ہے؟ لبوں پر آ چکی ہے، مرنے کے قریب ہو، تو اللہ فرماتے ہیں الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب تم کیا ہو جاؤ؟ ان کی طرف مجبور ہو جاؤ، تو اس حرام کو بھی کھا کر اپنی جان بچانا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اتنا کھانا ہے جتنا جان بچ کر، رٹ کے نہیں، ڈٹ بھر کے نہیں کھانا، اتنا کھا لو کہ جس سے جان بچ جائے. اکٹھا نہیں نہ کھانا. نہ یہ تو بنی اسرائیل کی درسی. اور جب من سلوا اترے نا تو اللہ فرمایا من سلوا کھاؤ لیکن اکٹھا نہیں کرنا، کل واسطے جمع نہیں کرنا. انہیں آگے پتہ نہیں کل مل سی نہ مل سی، انہیں آگے پتہ نہیں کل. تو آج ہم بھی کل کی سوچتے ہیں، کل کی آئندہ کے لیے، آئندہ آنے والی نسل کی سوچتے ہیں. بندے نو سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سانو ایک لمحے کا پتہ کو نہیں بے میں زندہ رہنا ہے کہ نہیں، اللہ لمحہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو 100 سال کا سامان اکٹھے کر دیتے ہیں، کوٹھیاں تے بنگلے تے کاریں. میں چند دن پہلے نا یہاں ایک موٹر سائیکل دیکھنے کے لیے گیا، یہ رحمت اللہ علیہ پارک ہے نا، اس کے سامنے ایک مارکیٹ ہے، وہاں پر شیشوں والی دکان ہے، شیشوں کا سامان ادھر. ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے بات سنائی، استاد جی ادھر نا چند دن پہلے میرے پاس ایک بزرگ آئے تو انہوں نے کہا جی میری کوٹھی بن رہی ہے تو اس میں سامان جو ہے نا، انہوں نے اچھے سے اچھا شیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ وہ لگوایا، کوٹھی تیار ہو گئی. اس جناب علی نا کاریگر نے اس ٹھیکیدار نے جو چابی انہوں نے حوالے کی تھی، دروازے تک پہنچا اور کہیں فوت ہو گئے. ٹھیک ٹھاک کچھ بھی نہیں ہے، دروازے پر پہنچا ادھر ہی فوت ہو گیا. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ حقیقت ہے خدا کی، ہم سب بھولے ہوئے ہیں. میرے سمیت میں آپ کو اٹیک کبھی بھی نہیں کرتا، کبھی بھی آپ کو مخاطب نہیں کرتا کہ آپ یوں کر رہے آپ، میں یہ کر رہا ہوں. جب ہم میں سے ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ غلطی میرے اندر ہے اور میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا، تو معاشرہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ تو غلط ہے، تو غلط ہے، تو غلط ہے، اور یہ 3 انگلیاں آگے میں تو غلط ہے. ایک انگلی ادھر جاندی 3 ادھر آندی ہے، ایک ڈاٹا ہوتا ہے 3 چڑھا. جب میں دوسرے کے اوپر تنقید کر رہا ہوں تو غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ 3 تجھے کہے تو ان سے 3 گنا زیادہ غلط ہے. اگر تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو یہ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ میرے نبی نے بھی فرمایا، ابدا بنفسک، اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے آپ سے شروع کرو. اصلاح لانا چاہتے ہو معاشرے کے اندر؟ قرآن نے بھی نہیں کہا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، جو خود عمل کرنا نہیں. ہاں اللہ اکبر. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے جو ہے نا، لا يُضِلُّونَ، البتہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم. ہے صفدر صاحب، بغیر علم، بغیر علم. اٹھائے کرو میں نہ آخ دے ہو، یہ تھوڑے نال سنگی بیٹھے دے آدمی ستے دے. اللہ اکبر. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے لوگ، بہت سارے جو ہے نا، ہاں اس سے مراد کون ہے؟ کثیرن سے مراد کون ہے؟ مولوی، پیر، فقیر، دستگیر، دے فلانے، اس سارے رل کے کی کر لے بن لا یذلون، البتہ وہ گمراہ کر رہے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم، بغیر علم دے. علم کون ہے کر؟ ان ربک، بے شک تمہارا رب، هو عالم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو. آ جانا رگڑے تلے، جانا کتنے؟ اللہ ڈھیل دیتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے.
فرعون نو اللہ نے مولا دیتی رکھی نا، دیتی رکھی. جب پکڑ آئی موسیٰ علیہ السلام دا لشکر پورا دا پورا 12 قبیلے دریا جو پار ہو گئے تو فرعون لشکر سمیت دریا کے کنارے سے پہنچا نا، اور لشکر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا، لاٹھی مارنے لگے. اللہ نے نہ میرے موسیٰ یہ لاٹھی تیرے حکم نال نہیں چلتی. اللہ یہ لاٹھی تیرے حکم سے تھوڑا اس نے خشک کیا پانی کو، یہ تو میرا حکم تھا اس نے خشک کیا، مار دے. فرمایا نہ چھوڑ دے. وَتُرْكِ الْبَحْرَ رَهْوًا قرآن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام مارنے لگے کہ وہ تو فرعون آ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا نہ 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 وَتُرْكِ کیا مطلب ہے چھوڑ البحر سمندر کو رہوا اپنی حالت میں انہم مغرقون پہلے کو کیا ہونے والے ہیں اگر پانی ہوتا تو انہیں اندر گھسنا تھا نہیں اللہ فرمایا انہیں آن دیو وہ جلے پورا لشکر سارا اندر وڑ گئے نا اب اللہ نے کو جلد مل گئی اور فرعون پہلا غوطہ آیا تھا آمنت برب موسیٰ وہاں میں ایمان لے رہا موسیٰ تے ہارون دے رب دے اللہ میں ہون الان یہ آپ نے کوئی گلہ نہیں کرتا پھر قرآن میں سارا الان اب وقد عصیتا قبلو اس سے پہلے تو بڑی ڈینگے مارتا تھا بدماشیاں کرتا تھا انا ربکم اعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا دیکھو غوطے نالی ہوا نکل گئی ان قیدی متین خبردار میرے بھائیو اگر ہم گناہ کرتے ہوئے اس کے باوجود ہم پر اللہ کی نعمتیں برس نہیں ہو نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں نافرمانی کرتے ہوئے بھی اللہ مجھ پر اللہ کی رحمتیں برس نہیں ہے تو کیا میں ہوں صحیح ہوں فلاں پر جناب علی اتنا مال ہے اتنی دولت ہے اور وہ کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی روزہ اس نے نہیں رکھا وہ سارا کچھ کرتا ہے اس سے اللہ بڑا راضی ہے اس پر اللہ بڑا راضی ہے ہم مال دیکھ کر اس کی رضا کی پہچان کرتے ہیں مال دولت اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے اگر مال اور دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ مال کس کے پاس ہوتا امام الانبیاء امام الانبیاء کے پاس نا امام الانبیاء اس کائنات کے کیا ہیں سردار ہیں لیکن آپ کی حالت آپ نے خود دیکھی ہوئی پڑھی ہوئی ہے سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کھاتے دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا مہینوں گھر کے اندر چولہا نہیں چلتا تھا اور گزارا کس پر ہوتا تھا اما عائشہ کہتی ہیں 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا 2 کالی چیزوں پر تو مال دولت کی اصل نہیں ہے خدا کی قسم اصل نہیں ہے میں بھی بھولا ہوا ہوں اور ہم سب بھولے ہوئے ہیں اس چکر میں پڑے ہوئے مال اور مال الہاکم قرآن نے کہا ہے نا الہاکم التکاثر غافل کر دیا تم کو مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سبقت لے جانے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم کہاں پہنچ گئے قبروں میں پہنچ گئے اللہ کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے ثم کلا سوف تعلمون بڑی ڈاڈی دھمکیاں لگی ہیں پھر سمجھنے والے واسطے بڑی ڈاڈی دھمکیاں کلا لینبذن فی الحطمہ ان قریب ہرگز نہیں بلکہ تم ضرور جھونکے جاؤ گے حطمہ کے اندر وما ادراک مل الحطمہ اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے نار اللہ کس کی ہے اللہ کی آگ ہے الموقدہ جو اس نے جلائی ہوئی ہے اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے التي تطلع على الافئدہ جو کہاں تک پہنچ جائے گی دلوں تک پہنچ افئد ہم نے کل پڑھا ہے نا افئدہ دلوں تک فؤاد دل سمجھے دلوں تک پہنچ جائے گی اللہ ثم لتسألن یہ تو سورۃ میں اس میں چلے گا ہمزہ میں چلا گیا نا ادھر بھی ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر تم سے قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتا جا رحمان تجھے میں نے نعمت دی تھی آنکھ دی تھی کان دیے تھے ناک دی تھی زبان دی تھی ہاتھ دیے تھے پاؤں دیے تھے دماغ دیا تھا دل دیا تھا سارا وجود دیا تھا اور پھر اس وجود کو سنبھالنے کے لیے اس وجود کی افزائش کے لیے میں نے ہر طرح کی نعمت
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت تجھ اٹھائے گا؟ میں نے سب کچھ تجھے دیا تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بتا تیرا کیا نام ہے؟ کیا نام چھوٹے گا؟ محمد ذوالفقار مختار، محمد ذوالفقار، محمد سے پوچھا جائے گا، ہاں بتا محمد تجھے میں نے آنکھیں دی تھی، ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا تھا؟ پوچھا جائے گا نا، ہاں پوچھا جائے گا۔ ایک نعمت کے بارے میں، تجھے اولاد دی تھی، اس اولاد کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا؟ اولاد کی تربیت ماں باپ کے ذمہ فرض ہے، اور اسلامی تربیت فرض ہے، دینی تربیت فرض ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو دین سکھانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے۔ ABCDFG فلاں فلاں، اگر خدا کی قسم ہم نے اگر اپنے بچے کو نہیں سکھایا نا تو اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، لکھ لو، مجھ سے لکھوا لو بے شک، اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ انجینئرنگ نہیں سکھائی تو نہیں پوچھو گی، ڈاکٹری نہیں سکھائی تو نہیں پوچھو گی، اگر اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا تو اس کے بارے میں کیا ہوگی؟ پوچھو گی۔ اسلام نہیں سکھایا تو اس کے بارے میں پوچھو گی۔ لیکن میں اس کا مخالف نہیں ہوں، آپ وہ سکھائیں، لیکن پہلے ہم سب سے کیا ہیں؟ ہم سب سے پہلے کیا ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، اسلام سکھائیں، اور اسلام کے ساتھ ساتھ سب کچھ سکھائیں۔ یہ بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے نا، یہ کائنات، خلا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ سارا کچھ نباتات، یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے ہی پیدا کی، اور اللہ نے ہی انسان کو یہ دماغ دیا ہے، ذہن دیا، اور ان دماغ کو استعمال کر کے وہ ساری چیزیں کیا کر رہا ہے؟ ہاں، لیکن ایک رب کو نہیں پہچان سکا۔ چاند پر چلا گیا لیکن رب کو ابھی تک نہیں پہچان سکا۔ اللہ